الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى یقیناً فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے رب تعالیٰ کا نام ذکر کیا، پھر نماز ادا کی، لیکن تم لوگ تو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب عید الفطر کی ادائیگی کے موقع پر یہاں جمع ہیں۔ اس سے قبل ہم 29 دن کے روزے رکھ چکے ہیں، 29 راتوں میں ہم نے قیام کیا، اور بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نیک عمل کرنے کا ہمیں موقع عطا کیا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سب کچھ ہمیں کرنے کا موقع دیا اور ان کے متعلق جب بتایا کہ یہ سارا تم سے کیوں کروانا ہے، وہ جو مقصد اللہ نے ذکر کیا تھا اس کو ہم نے کس قدر پا لیا ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارا تزکیہ ہو جائے، تمہارے اندر طہارت پیدا ہو جائے، عقائد تمہارے بہترین ہوں، اعمال بہترین ہوں، اور اس طرح سے ایک معاشرے کے بہترین مسلمان فرد بن کر آپ سامنے آئیں۔ آئیے میں اور آپ ہم سب مل کر غور کریں، وہ جو اللہ نے روزوں کی فرضیت کے ضمن میں فرمایا تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم سب متقی بن جاؤ۔ متقی کون ہوتا ہے؟ جو صغیرہ گناہوں سے بھی بچتا ہے اور کبیرہ گناہوں سے بھی بچتا ہے۔ آپ دیکھیے ہم سب یہاں جمع ہیں، احادیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہیں، اللہ پوچھتا ہے یہ بندے آخر، یہ بندیاں آخر کیوں اس طرح کھلے میدان میں آئے بیٹھے ہیں؟ حالانکہ اللہ کو سب پتہ ہے، لیکن اللہ فرشتوں کو گواہ بنانا چاہتا ہے کسی بات پر۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ 29 دن کا کورس کر کے آئے بیٹھے ہیں، محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، روزے رکھے، راتوں کا قیام، قرآن کی تلاوت، صدقہ و خیرات، نفل نوافل، کتنے سارے نیک عمل، اللہ مزدوری لینے آئے بیٹھے ہیں۔ کیا مزدوری چاہتے ہیں؟ یا اللہ مزدوری یہی چاہتے ہیں کہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور کوئی مزدوری نہیں، بس یہ مزدوری۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔
تو یقین یہ رکھیے پہلے تو انشاءاللہ معاف. کیا آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کا ہم نے عزم کر لیا؟ کیا رمضان ہمارے اوپر یہ اثر چھوڑ کر رخصت ہوا ہم سے، یا کہ جو میری حالت رمضان سے پہلے تھی اب بھی وہی ہے؟ بس میرے پیارے بھائیوں، میرے محترم بزرگوں، تشریف فرما اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اس ایک بات پر اگر ہم غور کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، اپنا تزکیہ کر لیں، اللہ تعالی ہمیں کامیاب بندوں میں شامل فرما لیتا ہے. اس نے کہا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، عقیدے کو شرک سے پاک کر لیا، عمل کو بدعت کی ملاوٹ سے پاک کر کے سنت کے مطابق ڈال لیا، اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزارنا شروع کر دیا، غیر اسلامی روایات سے اپنے آپ کو صاف کر لیا، کہاں وہ کامیاب ہے؟ پھر آ کے وہ اپنے رب کا نام ذکر کرتا ہے، تکبیرات پڑھتا ہے، نماز ادا کی، اب وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا. اللہ نے فرمایا یہ ہے کامیاب. تو آؤ میرے پیارے بھائیوں، یہ موقع عید کا کوئی لمبی چوڑی گفتگو کا نہیں ہوتا. اللہ کے فضل و کرم سے اہل علم سے آپ باتیں سنتے ہی رہتے ہیں. جمعے کی ادائیگی کے لیے تشریف لایا کریں. رمضان المبارک میں جس طرح مسجدوں کی رونقیں رہیں، ایسا نہ ہو کہ اب ہم 11 ماہ کے لیے مسجد کو بالکل چھوڑ کے بیٹھ جائیں. نہیں، یہ بہت بڑی ناانصافی ہے اپنے ساتھ بھی اور اللہ کے گھروں کے ساتھ بھی. اللہ کے گھروں کو آباد رکھیے، وہاں سے علم حاصل کیجئے. آپ کو پتہ چلے گا ایک مسلمان کی بہترین اور مثالی زندگی کیسی ہوا کرتی ہے. میں اس موقع پر صرف 3 پیغامات عرض کر کے دعا کی طرف بڑھتا ہوں. پہلی بات یہ ہے، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے میں ادھر دنیا سے رخصت ہو جاؤں، ساتھ ہی اللہ مجھے جنت کا داخلہ عطا کر دے. یہ سارے عمل اسی مقصد کے لیے ہوتے ہیں. یہ ہم نے 29 دن روزے رکھے، دیگر عمل کیے، کس لیے؟ اللہ راضی ہو کر جہنم سے آزادی دے دے، جنت کا داخلہ دے دے. اس کے لیے بنیادی بات یہ ہے لا يدخل الجنت الا مؤمن، جنت میں صرف مومن نے داخل ہونا ہے. اور فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے عقیدے میں ذرہ برابر بھی شرک ہوا، اللہ نے اس کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولنا. اللہ نے کہہ دیا من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، عقیدے کے اندر کبھی بھی شرک کی ملاوٹ نہ ہونے دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. ان قطعت او حرقت، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں آگ میں جلا دیا جائے، یہ سزا لینا گوارا کر لینا، پر اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. مانگنا تو اس سے، مشکل کے وقت پکارنا تو اسی کو، پیشانی ٹیکنی ہے تو اسی کے آگے، کمر جھکانی ہے تو بس اسی کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیں، جھولی پھیلائیں، آنسو بہائیں، صرف اس اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں. دوسری بات یہ یاد رکھیے، عبادت اللہ کی ہے اور اس کے لیے پوچھنا رسول پاک کو ہے. اللہ کے رسول جی میں نے عبادت کرنی ہے، کیسے کروں؟ میری عبادات کیسی ہوں؟ اللہ کے رسول جیسے جیسے بتاتے جائیں ویسے ویسے کرتے چلے جائیے، کیونکہ رسول پاک کی اطاعت کو اللہ نے فرض کر دیا ہے. اور سن لیجئے، فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، وہ نہیں جائے گا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے. حیران کیوں ہوئی؟ قیلا، عرض کیا گیا من ابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ سنو میرے پیارے بھائیوں، آج ہم اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں اور توقع یہ رکھے بیٹھے کہ جنت میں جائیں گے. سن لیجئے پیارے نبی کا پیارا فرمان اور آج کچھ سبق لے کے اٹھئے. فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، مجھے فالو کیا، میرے فرامین کے مطابق عمل کیا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ اپنے عمل سے بتا رہا ہے
کہ میں نے جنت میں نہیں جانا۔ آئیے ہم سوچیں، آج ہمارا گھروں کا ماحول، آج ہماری وضع قطع، آج ہمارا لباس، آج ہمارے گھروں کے اندر خواتین کے معاملات، ہماری خوشیاں، ہماری غمیاں، ہماری زندگی بھر کے تمام امور، دن رات، کیا اللہ کے نبی کی اطاعت میں بسر ہو رہے ہیں؟ بسر ہو رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، نہیں ہو رہے تو آج سے عزم کر لیجئے، اللہ مجھے تیری جنت چاہیے، عبادت تیری کروں گا اور تیری عبادت کے لیے اطاعت تیرے رسول کی کروں گا۔ اور یہی کامیابی ہے، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اللہ کی مان لو، رسول پاک کی مان لو، اللہ کہتا ہے بہت بڑی کامیابی سے ہم کنار ہو جاؤ گے۔ تیسری اور آخری بات، آج جس وقت ہم نے اپنے رب سے بے وفائی کی، اس کی نہ مانی، رسول پاک کی نہ مانی، تو دیکھ لیجئے آج ہماری کیا حالت ہوئی پڑی ہے۔ ہر شخص ٹینشن کا مریض ہے، گھروں میں ناچاکیاں ہیں، بہن بھائیوں کی آپس میں بول چال بند ہے۔ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی؟ ماں باپ کی اور اولاد کی آج نہیں بنتی۔ کتنا بڑا المیہ ہے۔ پھر گھروں کے اندر بیماریوں کے ڈیرے ہیں، مجموعی طور پر ساری انسانیت کو کرونا وائرس نے بے بس کر دیا ہے۔ کبھی ان کے اسباب پر بھی ہم نے غور کیا؟ آج ویکسینیشن پر بڑی توجہ ہے، آج ہم ڈھونڈتے ہیں علاج، آج ہم کہتے ہیں جناب گھر کے اندر بس دبک کے بیٹھ جائیں، احتیاطی تدابیر اختیار کریں، بالکل بجا ہے، کرنی چاہیے، لیکن کبھی رب کو نہیں بھولنا، کیونکہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے یہ پتے درختوں کے حرکت کر رہے ہیں، یہ پتے بھی اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتے۔ اللہ کا حکم ہو تو کرونا کیا چیز ہے؟ آج ہم نے اپنے رب کو ناراض کیا، اس کا نتیجہ ہم سب اپنی زندگیوں میں بھگت رہے ہیں۔ آج آئیے اللہ کی طرف رجوع کر لیجئے، اللہ کی طرف پلٹ آئیے۔ آج یہ اقصیٰ کا مسئلہ کس قدر شدت اختیار کر چکا ہے، یہودیوں کو آج یہ جرت کیسے ہوئی؟ وہ مغضوب علیہم قوم جن پر رب کی لعنتیں برستی ہیں، جن پر رب کا غضب نازل ہوتا ہے، بزدل قوم آج فلسطینیوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ اور دیکھ لو آج بھی اس دنیا کے اندر فلسطینی بہنوں کو، ماؤں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، اور بدبختوں نے اپنے گھٹنوں تلے ہماری عزت ماں بہن بیٹی کو دبا رکھا ہے، اور وہاں سے بھی وہ مسکرا کر 1.5 ارب مسلمانوں کا مذاق اڑا رہی ہے۔ آج مسلمانوں نے کیا سمجھا؟ آج مسلمانوں نے کیا سبق لیا؟ وہ ہمارا قبلہ اول جس کے متعلق ہمارے نبی نے بتایا، اور ہمارے نبی نے وہاں پر تمام نبیوں کو نماز پڑھائی، اور وہ قبلہ اول کہ جس کے بارے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کو وہ گفٹ دے کر گئے۔ آج 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ان کے ہوتے ہوئے قرآن پاک کی بے حرمتیاں، رسول پاک کی شان اقدس میں گستاخیاں، اور اب یہ یہودی، یہ دشمن اپنا آپ دکھا رہے ہیں۔ ادھر کشمیر ہے ہماری شہرک، ہندو کے شکنجے میں ہے۔ آؤ دیکھو آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے یہ دنیا کھلی کتاب کی طرح ہے۔ اپنے پڑوس میں دیکھو افغانستان، امریکہ کتنی بڑی قوتوں کے ساتھ آیا تھا، اور آج وہ ٹائم دے رہا ہے، میں نکلنے کے لیے تیار ہوں، اب جا رہا ہوں، کل جا رہا ہوں۔ جو شکست کھاتا ہے نا چھوڑنے کے لیے وہی جاتا ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ آج بھی امت کی عزت کا راستہ وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تو آئیے ان باتوں کی روشنی میں اپنی اصلاح کر کے آگے بڑھیے، کبھی اس سبق کو نہ بھولیے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان مظلوموں کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ چلو ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، ان کی مدد کے لیے وہاں پہنچ نہیں سکتے، ہم یہاں بیٹھ کے دعا تو کر سکتے ہیں، اس میں تو کم از کم ہم بخیلی نہ کریں۔ تو آئیے گناہوں سے سچی توبہ، یہ گناہ اسباب ہیں ان سارے مسائل کا۔ اللہ کہتا ہے ما اصابکم من مصیبہ، جو مصیبت بھی تمہاری زندگی میں آتی ہے فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ تو یہ سبق ہے آج کے اس اجتماع کا، عید الفطر کے اس موقع کا۔ عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کے لیے اطاعت
صرف رسول اللہ کی اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہوئے نیکی کی طرف قدم بڑھانے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اگر عزت پانی ہے تو لا عزت الا بالجہاد، جہاد کے بغیر عزت کا تصور امت مسلمہ کے لیے ممکن ہی نہیں۔ دیکھ لو اس فلسطینی بچے نے ہاتھ میں پتھر اٹھایا، آج ساری دنیا یہودیوں کو نہیں اس بچے کو داد دے رہی ہے کہ کتنا بہادر بچہ یہ مسلمانوں کا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے چلتی ہوئی گولیوں اور بارود میں بھی بیت المقدس کو، قبلہ اول کو اپنی پیشانیوں سے آباد کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی مدد فرمائے، اور ان کے لیے اللہ غیب سے مدد فرما کر ایسی سبیل نکالے کہ آج ساری دنیا سوئی پڑی ہے، خود مسلمان سوئے پڑے ہیں، اور سوائے قرارداد مذمت سے اور کچھ بھی نہیں۔ یاد رکھیے یہ مسئلے قراردادوں سے یا قرارداد مذمت سے حل نہیں ہوتے، اس کے لیے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حل دیا ہے وہی حل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی امت کو اور امت کے ذمہ داروں کو اس حل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس اللہ نے ہمیں آج اپنے پیارے نبی کی سنت اس کھلے میدان میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ نماز ہم نے ادا کی الحمدللہ۔ ابھی انشاءاللہ دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ وہ موقع ہے میرے عزیزو، آپ سب جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر خوشی کا موقع ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے میری امت کے لوگوں صدقہ کرو، صحابہ کرام کو تلقین کرتے صدقہ کرو۔ بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے اللہ کے نبی نے ساتھ لے لیا مردوں میں بات کرنے کے بعد اور کہا چلو بلال جھولی پھیلا لو۔ میں عورتوں کی طرف گیا، اللہ کے نبی ساتھ تھے، آپ نے عورتوں کو تلقین کری کہ صدقہ کرو، کیونکہ میں نے تمہاری کثرت دیکھی ہے جہنم میں، تمہارے اندر ایسے ایسے گناہ ہیں اور اس سے بچنے کا راستہ صدقہ کرو۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خواتین نے اس قدر صدقہ کیا کہ اپنے زیورات تک انہوں نے دے دیے۔ یہ عید کا موقع تھا، تو آئیے ہم سب بھی اس سنت پر عمل کریں اللہ کی توفیق سے۔ دل کھول کر اس خوشی کے موقع پر صدقہ کیجئے۔ ایسے لوگ کہ جو بیچارے مجبور ہیں، ایسے لوگ جو بیچارے ستائے ہوئے ہیں حالات کے، یتیم، بیوگان، مساکین، مستحق لوگ آپ ماشاءاللہ ہر عید کے موقع پر کرتے ہیں۔ دل کھول کر اللہ کے فضل و کرم سے ہر میرا بھائی، ہر میرا بزرگ اس میں ضرور اپنا حصہ ڈالے۔ خواتین سے بھی گزارش ہے آپ سب بھی ضرور صدقہ کریں، بلکہ اپنے بچوں کو اللہ کے فضل سے ترغیب دلایا کریں اور اپنے بچوں کے ہاتھوں سے صدقہ کروایا کریں، تاکہ ان کو بھی اس بات کی عادت پڑے کہ ہم نے اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ کیجئے، صدقے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صدقے کی بدولت اللہ ذوالجلال والاکرام آئی ہوئی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ جس طرح اللہ غنی ہے اور کھلا آپ کو دیتا ہے، آپ بھی اسی طرح اللہ کی توفیق کے ساتھ کھلے دل سے خرچ کیجئے، اور اللہ کے نبی کا وعدہ یاد رکھیں، لا تخش من ذی العرش اقلالا۔ اللہ کے لیے جب آپ دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو عرش کا مالک ہے اس سے آپ نے یہ توقع نہیں رکھنی کہ آپ کو کنگال کر دے گا۔ تو یہ گزارش ہے اللہ کی توفیق سے دعا سے پہلے بھرپور صدقہ کر لیجئے، اور اس نیت و ارادے کے ساتھ کہ یا اللہ صدقہ کرنے کی بدولت جہاں گناہ معاف ہوتے ہیں وہاں پر تیری بارگاہ میں عمل بھی قبول ہوتے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں۔ یہ درمیان میں جو احباب جو بھائی چل پھر رہے ہیں یہ جلد از جلد ہمت کریں اور سمیٹ لیں جلدی کے ساتھ۔ اللہ آپ سب کو برکت دے۔ خواتین کے ایریے میں بھی جو بچیاں خواتین وہ چل پھر رہی ہیں وہ جلد از جلد اپنا کام مکمل کریں تاکہ آپ بھی ڈسٹرب نہ ہوں اور ہم بھی۔ یہ عید کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے میرے عزیزوں، اور اس موقع کے اوپر ہم نے ان چیزوں کو ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ کہ آج میں اور آپ خوشیاں منا رہے ہیں، ایسے لوگ بھی ہمارے دائیں بائیں بستے ہیں اسی دنیا کے اندر کہ جن بیچاروں کو آج سفید لباس تو کیا، ان کو عید کے موقع پر کوئی نیا لباس، بلکہ نیا لباس تو کیا کوئی دھلا ہوا لباس بھی میسر نہیں ہے۔ تو آئیے اپنے پیارے نبی کی سیرت کو زندہ کریں۔ آپ نے کہا انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ تو آئیے یتیموں کے
سروں پر دست شفقت رکھیے، ان کے کفیل بنیے۔ اگر ہمارے اس تھوڑے سے صدقہ کی بدولت اللہ کے فضل و کرم سے کسی یتیم کا، کسی بیوہ کا، کسی مسکین کا کچھ بن جائے تو انشاءاللہ یہ سودا مہنگا نہیں۔ اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ دعا چونکہ اصل ہے، خلوص دل کے ساتھ دعا کیجئے۔ یقیناً بات تو بالکل واضح ہے، میں آپ سب کی کسی حد تک ترجمانی تو کر سکتا ہوں، لیکن آپ کی جو ضروریات ہیں اس سے میں واقف نہیں۔ آپ واقف ہیں، آپ کا رب واقف ہے، اس لیے آپ بھی اپنے تئیں دعا کیجئے۔ میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ جس قدر اللہ توفیق دے گا دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ اسی دعا کے لیے ہم سب جمع ہیں، اسی دعا کے لیے حکم ہے کہ وہ خواتین بھی ضرور عیدگاہ میں پہنچیں کہ جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ جس وقت دعا ہو تو دعا میں شریک ہو جائیں۔ آئیے اپنے رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اپنا دکھڑا اپنے رب کے سامنے رکھیے، خود رکھیے۔ آپ کے دلوں کے حال سے بھی آپ کا رب واقف ہے، آپ کے دل کی بات زبان پہ آئے گی، رب تعالیٰ سب جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری تمام تر عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہم انک قلت وقولک الحق المبین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ اللہم انا نسألک بأننا نشہد ان لا الہ الا انت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الحنان المنان ذو الجلال والإكرام۔ اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الطيب الطاهر المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استنصرت به نصرت وإذا استفرجت به فرجت۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ، میں نے وہ دعائیں پڑھی ہیں جن دعاؤں کو پڑھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی کو دیکھا تو فرمایا تھا کہ جب کو جو کچھ بھی مانگے گا اللہ ضرور عطا کرے گا۔ اللہ اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ دعائیں پڑھی ہیں اور اس میں اعظم پر مشتمل آیات پڑھی ہیں۔ اللہ اپنی رحمت فرما کے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لینا۔ یا اللہ اس مجمع عام میں جس قدر بھی جو بھی بیمار ہے اپنی رحمت فرما کے سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں بیمار پڑے اپنی رحمت فرما کے شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہسپتالوں میں بیمار پڑے سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ بے اولاد لوگوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جنہیں اولاد دی ہے یا اللہ دنیا اور آخرت میں نیک نامی کا باعث بنا۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت فرما کے ہماری دنیا اور آخرت بہترین بنا۔ یا اللہ پاکیزہ حلال بابرکت وافر رزق عطا فرما۔ ہر قسم کی محتاجگی سے، فقیری سے، کنگالی اور قلاشی سے یا اللہ ہمیشہ ہمیں محفوظ رکھنا۔ یا اللہ صرف اپنا محتاج بنا کے رکھنا۔ جتنے میرے پیارے بھائی محترم بزرگ یا اللہ مالی معاملات کی وجہ سے پریشان ہیں، قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، یا اللہ کسی کا دینا ہے یا کسی سے لینا ہے، اپنی رحمت فرما کے تمام معاملات کو حل فرما دے۔ یا اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ان تمام مالی معاملات کو حل فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر سکون عطا فرما، آپس کے اندر پیار اور محبت عطا فرما، ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما، نظر بد سے، حسد سے، جادو سے، جنات سے، ان تمام آزمائشوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ جو بیچارے ان آزمائشوں میں مبتلا ہیں انہیں نجات عطا فرما۔
جو بچے ہوئے ہیں انہیں عافیت عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت فرما کے اپنی نعمتوں کے زوال سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ اللہ اپنی رحمت فرما کے دائمی صحت عطا فرمائے رکھنا۔ اللہ ہماری دنیا کو بہترین بنا دے، ہماری آخرت کو بھی بہترین بنا دے۔ یا اللہ ہمارے بچوں بچیوں کی قسمتیں بہترین بنا۔ یا اللہ ان کے لیے اچھے رشتوں کے انتخاب فرما۔ جو ماں باپ اس حوالے سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ ہم مشکلات میں مبتلا ہیں، ہمیں مشکلات سے نجات عطا فرما، ہمارے غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما۔ یا اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ میرے والدین کریمین سمیت یا اللہ جس کی ماں جس کا باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمیں داغ مفارقت دے گئے تیرے پاس آ چکے ہیں، ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا، تحت نگاہ وسیع فرما، قبروں کو منور فرما، اعلیٰ علیین میں بلند مقام عطا فرما، صدیقین شہداء انبیاء صالحین کا ساتھ نصیب فرما۔ اللہ شہداء کی شہادتیں قبول فرما۔ یا اللہ جب ہم پر بھی وقت آخر آئے ایمان کی سلامتی نصیب فرما دینا۔ اللہ ایمان کی سلامتی نصیب فرما دینا۔ اللہ موت کی بے ہوشیوں میں ہماری مدد فرما دینا۔ اچانک موت سے ہماری حفاظت فرمانا۔ یا اللہ موت سے پہلے سچی توبہ نصیب فرما دینا۔ اللہ جب موت آئے مقبول شہادت کی موت نصیب فرما دینا۔ یا اللہ اپنا پیغام پہنچا دینا۔ اے نفس مطمئنہ چل ہنسی خوشی اس شان سے کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔ یا اللہ ہم سب کا یہی نصیب بنا دینا۔ یا اللہ اپنی رحمت فرما کے ہمارے جانے سے پہلے ہماری قبروں کو جنت کے باغ بنا دینا۔ یا اللہ حشر کی سختیوں سے بچا لینا۔ یا اللہ گناہ معاف کر کے نیکیوں کے پلڑے وزنی کر دینا۔ میرے اللہ جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ اللہ قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائیوں سے بچا لینا۔ اللہ یہاں پر کوئی آ کے معمولی سی انسلٹ کر دے، ہم جی نہیں سکتے، یا اللہ جیتے جی مر جاتے ہیں۔ قیامت کے دن اگر ہماری ساری کائنات کے سامنے بے عزتی ہو گئی تو ہمارے جیسا بدقسمت کون ہوگا؟ لا تخزنا یوم القیامہ، اے ہمارے رب ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ ہونے دینا۔ یا اللہ پل صراط پر سے پلک جھپکتے ہی یا اللہ اس کو پار کر جانے کی ہمیں توفیق عطا کر دینا۔ جنت فردوس میں اپنے پیارے نبی کا پڑوس اور ساتھ نصیب فرما دینا۔ یا اللہ اپنی رحمت فرما کے اپنا فضل و کرم فرما کے ہمیں دنیا کی نسبت آخرت کی زیادہ فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے حالات کو بہتر فرما۔ میرے اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ نبیوں کی سرزمین فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ ساری دنیا تڑپ اٹھی ہے اس ظلم پر، یا اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما، مجاہدین کی مدد فرما۔ یا اللہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، دنیا بھر کے مسلمانوں کی مدد فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی بالخصوص اور دنیا بھر کے تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما۔ اسلامی ممالک کے تمام حکمرانوں کو یا اللہ اپنی اصل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، امت مسلمہ کو صالح قیادت نصیب فرما۔ یا اللہ امت کے محسنین کو اپنی رحمت کے ساتھ جزائے خیر عطا فرما، ہمارے اسیران کو رہائیاں نصیب فرما۔ یا اللہ جو شہید ہو چکے ہیں ان کی شہادتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ جو مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگا بن مانگے ہی عطا فرما۔ میرے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، آپ کو عطا کرنا آتا ہے۔ آپ کے آسمان کے نیچے اس وقت ہم آپ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں۔ اللہ یہ تمام حضرات، یہ تمام خواتین اللہ آسمان سے دیکھ کر فرشتوں کو گواہ بنا کے کہہ دے میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، میرے اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ان تمام احباب کی جو دعائیں ہیں دلوں میں ہیں یا زبان پر، اللہ سب قبول فرما۔ ہم سب کی طرف سے کہتے ہیں آمین۔ یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ امت کو افتراق اور انتشار سے محفوظ فرما، وطن عزیز کے مسلمانوں کو بھی افتراق و انتشار سے محفوظ فرما۔ یا اللہ آپس کا پیار اور محبت نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ سبحان ربک رب العزة
العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. میری طرف